اللہ تعالیٰ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے حلال کر دیا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس پر ڈٹا رہ جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے میری شفاعت حلال کر دیا. شفاعت کبریٰ ملے گی موحدوں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت نبی نہیں دے گا، مشرکوں کو حوض کوثر کا پانی بھی اللہ نہیں دے گا. جو توحید پر باقی رہے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، دنیا بھر کے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت میں کفر اور شرک نہیں کرتے. ورنہ انسان کیا کیا کی بکتے رہتا، سکرات لگ گئی رہتی، گھر والے بولتے رہتی کلمہ پڑھ لے با، کلمہ پڑھ بھائی، انہیں بولتا ہے جا رہے میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ زندگی پوری کفر میں گزارے رہتا، شرک میں گزارے رہتا، چڑپڑا ہو جاتا، میں نہیں پڑھتا ایسا بول کر مر جاتا، لیکن پڑھتا نہیں. ارے وہ بھی نصیب ہونا اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو کلمے والی موت اللہ نصیب نہیں کرتا. بڑی نصیب والی موت ہو کلمے والی موت. اللہ ہم جیسے توحید پرستوں کو، حقیروں فقیروں کو خاتمہ بالخیر دیتے وقت اللہ زبانوں پر کلمہ شہادت اللہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام وَيَا ذِي الْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ وَصَلَاةُ عَلَى نَبِيِّكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَبَعْدُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ مسجد ابراہیم علیہ السلام جیڈی مٹلا میں آپ حاضر ہیں، اور میرے سے پہلے میرے بھائی کی تقریر آپ سن رہے تھے. ماشاءاللہ عقیدہ توحید اور تعمیر انسانیت، اس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے. توحید کی بات جہاں آتی ہے، انسان یقیناً اپنے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری سب سے عظیم دولت ہے، توحید کی دولت. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت میں ہم سے جو عہد الس میں ایک وعدہ جو لیا تھا، اس وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمِ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جب آدم کو ہم نے پیدا کیا، اس کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو ہم نے نکال لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان سے ہم نے گواہی لی، بتاؤ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. ہم نے ایسی شہادت دی کہ قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد میثاق، عہد الس کے اس وعدے کے مطابق قیامت کے دن اپنے عرش کے دائیں جانب ایک فرشتے کو پکارنے لگائے گا. وہ فرشتہ پکار کر کہے گا قیامت میں، اے اللہ کے بندو، اللہ کا حکم ہے
تم دنیا میں جس کے سجدے کرتے تھے اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ. سارے دنیا کے لوگ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کوئی سورج کے پیچھے تو کوئی چاند کے پیچھے, کوئی درختوں کے پیچھے تو کوئی مورتیوں کے پیچھے. دنیا میں جس کی وہ عبادت پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اللہ آ کر یہی وعدہ یاد دلائے گا. دنیا میں عہد الس میں تم نے وعدہ کیا تھا, دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے, تجھے رب مانیں گے. یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے کیا کیا؟ لے جاؤ ان کو جہنم میں پٹکو. ایک جماعت بچ جائے گی جو اللہ کے لیے سجدہ کرے گی. اللہ ان سے پوچھے گا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے, ایسے اللہ کا سجدہ کرتے تھے جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, بغیر دیکھے ڈرتے تھے اس سے. ہمارا اللہ آ جائے ہم اپنے اللہ کے پیچھے کھڑ جائیں گے, ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے, ہم اپنے اللہ کے پیچھے لگ جائیں گے جس اللہ کے سجدے ہم کرتے تھے. پھر اللہ پوچھے گا کوئی پہچان ہے آپ کے اللہ کی؟ نہیں, کوئی پہچان نہیں. اللہ انبیاء کے ذہنوں میں جواب ڈالے گا, انبیاء جواب دیں گے, ہم اپنے اللہ کے پیر کی پنڈلی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ ہمارا اللہ ہے. پھر اللہ عرش عظیم سے اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا. سارے لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے جو توحید پرست رہیں گے, جو پکے نمازی رہیں گے, جو صرف ایک اللہ واحد القہار, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدے کریں گے, وہ سجدے میں گر جائیں گے. بے نمازی لوگ, ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے والے, جمعہ میں ایک بار نماز پڑھنے والے سجدہ نہیں کر پائیں گے. یا وہ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے بھی سجدہ, درگاہ میں پیراں کے لیے بھی سجدہ, ایسے لوگ سجدے نہیں کر پائیں گے. خالص توحید پرستوں کو اللہ سجدے کی توفیق دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ عہد الس کا جو میثاق ہے یہ حقیقت میں توحید ہے. اسی توحید کی فطرت پر دنیا کا ہر انسان آج دنیا میں مسلمان ہو کر پیدا ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرہ وکان ابواہ یہودین او نصرانین او مجوسیہ. باپ یہودی ہے, بیٹے کو یہودی بنا دیا. باپ نصرانی ہے, بیٹے کو نصرانی بنا دیا. باپ مجوسی, بیٹے کو مجوسی. باپ ہندو, بیٹے کو ہندو. لیکن ہندوؤں کے مکان میں بھی جو معصوم بچے پیدا ہو کر نابالغ مر جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے. کیوں؟ عہد الس میں انہوں نے اللہ کا اقرار کیا تھا, اس توحید کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائیں گے. نابالغ بچے مشرکین کے گھر میں پیدا ہو کر مرنے والے بھی جنت میں جائیں گے. اللہ عز و جل کی توحید, اس سے تعمیری انسانیت, انسان کی ترقی, دنیا کے فائدے, آخرت کے فائدے. توحید اللہ ایک ماننا, وہی سارے کائنات کا تصرف اختیار رکھنے والا. دعا اسی کے لیے, سجدہ اسی کے لیے, رکوع اسی کے لیے, طواف اسی کے لیے, اور جانور ذبح اسی کے لیے, نظر اسی کے لیے, ڈرنا اسی کے ساتھ ہے, امید اسی کے اوپر رکھنا ہے, نماز اسی کے لیے پڑھنا ہے, روزہ اسی کے لیے رکھنا ہے, زکوٰۃ اسی کے نام پر دینا ہے, حج اسی کے لیے کرنا ہے. اور یہاں تک کہ جو سوتے ہیں, جاگتے ہیں, اڑتے ہیں, بیٹھتے ہیں, زبانی عبادت, بدنی عبادت, سب اسی کے لیے. ہمارا جینا اسی کے لیے, ہمارا مرنا اسی کے لیے. اسے توحید کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی نظر و نیاز میں, اللہ کی قربانیوں میں, اللہ کے رکوع میں, اللہ کے سجدے میں اگر کسی کو شریک کریں گے, ایسے لوگوں کو مومن, کلمہ گو مشرک اللہ نے کہا. سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کے ذات میں شرک کریں گے. کون لوگ ہیں؟ ادھر اللہ کو اللہ مانتے, ادھر دوسروں کو بھی اللہ کے برابر لے جا کھڑا کر ڈال. ادھر اللہ کا بھی سجدہ, دوسروں کا بھی سجدہ, اللہ کے لیے بھی رکوع, دوسروں کے لیے بھی رکوع, اللہ کے لیے بھی قربانی, دوسروں کے لیے بھی قربانی, اللہ کی بھی نظر و نیاز, دوسروں کی بھی نظر و نیاز. جائز نہیں. میرے بھائیوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا ہے اس میں بلاغت ہے, اس میں بلاغت کیا ہے؟ یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تجھ ہی سے مدد طلب. یہ توحید ہی ہے. تیری بھی عبادت, تجھ سے بھی مدد, شرک ہے. تیری ہی عبادت, لفظ ہی توحید, لفظ بھی شرک. روزانہ 17 رکعتیں فرض رکعتیں,
फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4, 17 रकातों में 17 मरतबा सूरह फातिहा, 17 मरतबा अल्लाह के सामने वादा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन सजदा किसी और के लिए, रुकू किसी और के लिए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह ताहा में कहता है इन्ननी अनल्लाह, ऐ मेरे बंदो बेशक मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह क्या बोल रहा? मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तुम मेरी इबादत करो, बोल रहा अल्लाह। सूरह ताहा 14 नंबर आयत, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो। अल्लाह हर चीज गवारा कर लेता, उसके जात में शिरक करना अल्लाह गवारा नहीं करता। गुनाह कर रहा, कर क्या, मैं चाहे तो माफ करता हूं। जमीन भर के गुनाह करके आ जा, आसमान भर की रहमतें लेकर मुलाकात करूंगा, लेकिन शिरक को माफ नहीं करूंगा। शिरक मेरे पास काबिले जुर्म ना काबिले जुर्म, माफी के जुर्म के लायक का वो ये नहीं है मेरे पास। कबीरा गुनाह जुल्म अकबर। मेरे भाइयों, जो लोग शिरक करते हैं या अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के आमाल अल्लाह कबूल करता है जो तौहीद पर बाकी रहते हैं। जो अल्लाह की तौहीद के साथ शिरक करने वाले, अल्लाह इनके आमाल को ज़ाय और बर्बाद कर देता है। कुल वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, ऐ मेरे नबी हमने आपकी तरफ वैसे वही किया जैसे आपसे पहले अंबिया पर वही किया। लइन अशरकता, अगर आप भी अल्लाह को छोड़कर किसी की पूजा करेंगे ना, लयहबतन्न अमलुका, आपके नाम आमाल को भी हम बर्बाद करके रख देंगे। वला तकूनन मिनल खासिरीन, क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तौहीद पर बाकी रहेंगे, अल्लाह के यहाँ अमाल कबूल होंगे, हिफाजत से रहेंगे। तौहीद छोड़कर शिरक करेंगे, सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान सूरह ज़ुमर 65 नंबर आयत में अल्लाह कहता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ईमान की मिठास किसको मिलती है, कैसे मिलती है? हज़रत अनस बिन मालिक हदीस के रावी, सही बुखारी की हदीस 16 नंबर की रिवायत, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 3 आदमियों को ईमान की हलावत नसीब करता। एक है तुम अल्लाह और उसके रसूल से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत पूरी दुनिया में किसी से नहीं करना। हमारे बीवी से बढ़को, हमारे बच्चा से बढ़को, हमारे अम्मा से बढ़को, हमारे बाबा से बढ़को, सारे जहां से बढ़को, सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से जो मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ईमान की मिठास नसीब करता। नहीं, हमारे बाबा पहले, हमारे अम्मा पहले, मेरी जोरू पहले, मेरे बच्चे पहले, बाद में अल्लाह, बाद में रसूल। ईमानिच नहीं तुम्हारा ईमानिच नहीं। और वअन युहिब्बुल मरउ ला युहिब्बु इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत करना जैसे अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी से नहीं करना। और अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन यक़ज़िफ़ फिन्नार, अन युक़ज़फ़ फिन्नार, इस्लाम से फिर जाना वो इतना नापसंद करना जिस तरह उसे आग में उठाकर डालने पर वो नापसंद करता है, इस्लाम से फिर जाने पर इतना नापसंद करना, इस्लाम पर डटे रह जाना, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे जान चली जाए। नबी ने क्या कहा? ला इन कतलता औ हुर्रिकता ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के जात में शिरक मत करो। इन कतलता औ हुर्रिकता, चाहे तुम्हें कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे जलाकर राख कर दिया जाए, जल जाओ, लेकिन अल्लाह के जात में कुफ्र मत करो। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मुवहिद जो होता है, हमारी तामीर इंसानियत, तौहीद और तामीर इंसानियत बयान करो। एक मुवहिद जो होता है, अल्लाह के नबी सुनन इब्न माजा के अंदर बयान फरमाते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर तौहीद का इकरार कर कर तौहीद पर चलने वाले के गुनाहों को अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ कर देता, ऑटोमेटिकली माफ कर देता। आपको मालूम, जब भी आप नमाज के लिए कदम चलकर आएंगे, हर कदम पर नेकी, हर कदम पर गुनाह माफ। जितनी देर नमाज का इंतजार करोगे, अल्लाह के फरिश्ते आपके हक में दुआए रहमत और मगफिरत करते, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू वरहमहू। और तौहीद पर अमल करते करते 5 नमाजें आपके गुनाहों का कफारा, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के गुनाहों का कफारा, एक रमजान दूसरे रमजान के गुनाहों का कफारा। तौहीद पर अमल करोगे, गुनाहों का कफारा अल्लाह बना देगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं,
کہ جو شخص توحید پر قائم رہے گا، اللہ تبارک و تعالی من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوم من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ، جو آدمی اللہ کی توحید کی گواہی دے اور اس پر برقرار رہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جو بھی مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت کو اس کے اوپر سے اللہ ٹلا دے گا توحید کی برکت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں توحید پر رہو گے اللہ امن بھی دے گا، سکون بھی دے گا۔ جیسے اللہ نے سورہ انعام کی 82 نمبر آیت 82 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر ڈٹے رہ گئے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہیں کرے، ظلم مطلب کفر، شرک، اللہ کے برابر کسی کو نہیں بنائے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم امن دیں گے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پر قائم ہیں۔ اللہ سورہ انعام کی 82 نمبر آیت میں ضمانت دیا توحید پر باقی رہ، میرے توحید میں کسی قسم کی شرک اور ظلم مت کر، میں تجھے امن کی گارنٹی دیتا ہوں، دنیا میں بھی امن سے رکھوں گا، خبر میں بھی امن سے رکھوں گا، قیامت میں بھی امن سے، جنت میں بھی امن سے ہر جگہ امن، ہر جگہ سکون، ہر جگہ عزت، ہر جگہ تیرے لیے محبت کا پیغام تیرے نام کر دوں گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو آدمی موحد ہوتا ہے، جو آدمی توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس توحید میں خالی نام سے موحد توحید بولے تو نہیں، عمل بھی ویسا رہنا ہمارا۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی غیروں سے مت مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد طلب کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ تجھے نفع نہ دینا چاہ رہا ہو، ساری دنیا مل کر رائی کے دانے کے برابر تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تجھے نقصان سے بچانا چاہے، ساری دنیا مل کر رائی کے دانے کے برابر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں غزوے سے لوٹ رہے، سو گئے، تلوار ایک دشمن نے نکال لی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کون بچائے گا، مجھے بتائیے کہ مجھے تم سے کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ من یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا آپ کو؟ مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ ہمارے نبی کا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، نبی ہاتھ میں اٹھا لیا، من یمنعک منی، پوچھے مجھے تجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں جانتا تھا، نہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا، اب تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی بولے جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ایک ادا اس کے دل میں نبی برحق ہونے کا محبت جگا دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب ہونے پر راضی کر لیا، دین کو اسلام ہونے پر پسند کر لیا، اور نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے پر اقرار کر لیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا وبمحمد رسولا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور جو یہ تسبیح صبح میں 3 شام میں 3 بار پڑھے گا، اللہ کہتا ہے اس بندے سے میں قیامت میں ہر حالت میں راضی رہوں گا، یہ بات میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بار اگر کوئی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھے گا، اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی سے کہے گا اے میرے نبی ہاتھ پکڑ کر میرے بندے کو جنت میں پہنچا دیجئے۔ ہمارے نبی ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے جنت میں۔ یہ صحیح طبرانی کی حدیث ہے۔ خالی تسبیح ہم پڑھ لے بیٹھے تو ہمیں عمل بھی کرنا، توحید پر چلنا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک توحید پرست جب توحید پر قائم رہے گا تو اس کی تعمیر انسانیت دنیا اور آخرت کے فائدے کیا ہیں؟ اسے قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، اسے قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا،
اگر وہ انسان توحید پر نہیں رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او بنفسی. اللہ تعالیٰ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے حلال کر دیا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس پر ڈٹا رہ جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے میری شفاعت حلال کر دیا. شفاعت کبریٰ ملے گی موحدوں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت نبی نہیں دے گا، مشرکوں کو حوض کوثر کا پانی بھی اللہ نہیں دے گا. ہمارے نبی کیا کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں، یہ بخاری کی حدیث ہے 99 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی فرماتے میری امت پیاسی رہے گی، اللہ سے کہوں گا یا اللہ اس دن کے لیے میں دعا کرتا تھا تجھ سے، میری امت پیاسی ہے، اے میرے نبی جائیے حوض کوثر کے پانی سے آپ کی امت کو سیر کرائیے. ہمارے نبی حوض کوثر کو لے کر آتے رہیں گے، جیسے چاول میں کنکر نکال کر پھینکتے ہیں امت محمدیہ سے فرشتے بعض لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ایسے پھینکتے رہیں گے. نبی پوچھیں گے چھوڑ دو بھائی یہ میری امت ہے، آپ ان کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی جب تک آپ زندہ تھے آپ بتا کر گئے تھے 2 عیداں، رمضان کی عید بقرعید کی عید، آپ کے مرنے تک برابر 2 عیداں کرتے تھے یہ لوگ، لیکن آپ کے گزرنے کے بعد جیسے جیسے تابعین تابعین کا زمانہ گزرتا گیا، اے اللہ کے نبی ایک مہینے میں ایک عیداں شروع کر لی ہے یہ لوگ. کبھی جھنڈے کی عید کہتے، کبھی کنڈے کی عید کہتے، کبھی حلوے کہتے، کبھی پوریاں کہتے، کبھی ڈی جے کہتے، کبھی باجا کہتے. اے اللہ کے نبی 12 مہینے میں 12 عیداں، دین کو بدل کے رکھ دیا، دین میں بدعتیں پیدا کر دی انہوں نے. نبی سن کر کیا کہیں گے؟ سحقن لمن غیر بعدی، میرے دین کو بدلنے والوں کو میری نگاہ سے دور کر دو. حوض کوثر سے محروم، شفاعت کبریٰ سے محروم. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک موحد کے گناہوں کی مغفرت کا بخشش کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے. یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ بھی اگر تو قیامت میں کر کے آ جائے، لا تشرک بی شیئا، لا تشرکو بی شیئا، میری وحدانیت میں کسی کو اگر تو شریک نہ کیا رہے، لا اتیتک بقرابہا مغفرہ، ہر قسم کی مغفرت لے کر میں ملاقات کر کے تیرے گناہ بخش دوں گا. گناہوں کی بخشش کی گارنٹی. 90 پر 9 رحمتیں لے کر بیٹھے گا قیامت میں اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے. جیسا کہ قیامت میں بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی 90 پر 9 گناہوں کے دفتر لے کر آئے گا، لا الہ الا اللہ کا ایک بطاقہ رہے گا، اللہ اس ایک بطاقے کو ترازو کے ایک پھلڑے میں رکھ کر 90 پر 9 گناہوں کے دفتر اس کے رکھے گا، اللہ کے وہ توحید کا کلمہ بھاری پڑ جائے گا، سارے کلمے اوپر اڑ جائیں گے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعائیں حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد جیسی دنیا میں کسی نے بیان نہیں کیا، کسی نے بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی وقت میرے ذہن میں وہ تسبیح ڈالے گا، میں سب سے پہلے وہ تسبیح بیان کروں گا. وہ کیا تسبیح کے جملے اللہ ہی کو معلوم. سر سجدے میں ایک جمعہ کے مقدار کے برابر، حدیث کے الفاظ ہیں جمعہ کے مقدار کے برابر، ایک ہفتے کے برابر نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو کر حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ کہے گا ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے، فصل توتک، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفی، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی. ہمارے نبی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو توحید پرست ہوں گے. اللہ کہے گا اے فرشتوں، امت محمدیہ کے ان توحید پرستوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے، آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. جو موحد اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا نا، یہ پیشانی کے حصے کو اللہ آگ جلانے پر حرام کر دیا. سارا انسان جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ پیشانی اللہ کی جہنم نہیں جلائے گی، یہ پیشانی چمکتی رہے گی. اللہ اسی پیشانی کے چمکنے سے موحدین کو جہنم سے نکلوائے گا. توحید اسی کو کہتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سر ٹکانا. جتنے در اتنے سر، یہ توحید نہیں کہتے، اسے شرک کہتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب توحید پر قائم رہے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت اس کے لیے دے دیا.
جو توحید پر باقی رہے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، دنیا بھر کے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت میں کفر اور شرک نہیں کرتے، اللہ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ان پر ہوگا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا آخرت میں کوئی ڈر کوئی غم ان کے اوپر نہیں ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو ایسی جنتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے جس جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ 30 نمبر کی آیت۔ اور موحد کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی ایسی حالت میں مرے گا کہ وہ مرتے وقت اس کے زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل گیا، لا الہ الا اللہ کے زبان کلمے پر اس کی موت آ گئی، اللہ کہتا ہے بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت پہنچا دوں گا اسے۔ توحید کی موت، کلمے والی موت، یہ ہمیں مرتے وقت اپن بول لے کہ مرتی گا ہماری بس کی بات نہیں، مرتے وقت زبان لڑکھڑاتے رہتی، اللہ کے فضل سے کلمہ جاری ہونا، یہ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم ہونا۔ اگر زندگی توحید کی گزاریں گے تو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا، ورنہ انسان کیا کیا کی بکتے رہتا، سکرات لگ گئی رہتی، گھر والے بولتے رہتی کلمہ پڑھ لے با، کلمہ پڑھ بھائی، انہیں بولتا ہے جا رہے میں نہیں پڑھتا، کیوں؟ زندگی پوری کفر میں گزارے رہتا، شرک میں گزارے رہتا، چڑپڑا ہو جاتا، میں نہیں پڑھتا ایسا بول کر مر جاتا، لیکن پڑھتا نہیں۔ ارے وہ بھی نصیب ہونا اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو کلمے والی موت اللہ نصیب نہیں کرتا، بڑی نصیب والی موت ہو کلمے والی موت۔ اللہ ہم جیسے توحید پرستوں کو، حقیروں فقیروں کو خاتمہ بالخیر دیتے وقت اللہ زبانوں پر کلمہ شہادت اللہ نصیب فرمائے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں توحید پر عمل کرنے والے کی زندگی کو پاک و صاف اللہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی 90 پر 7 نمبر آیت میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے ہے کہ وہ توحید پرست رہے، وہ مومن رہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، پاک زندگی عطا کریں گے ہم اسے، بول رہا اللہ۔ پاک زندگی مطلب عزت والی زندگی، نیک زندگی، دنیا میں کامیاب والی زندگی، آخرت میں جنت والی زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کیے اعمال کا بہترین بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ یہ ہے انسان کی توحید کی برکات اور اس کے تعمیری انسانیت، جو دنیا کے فوائد ہے، آخرت کے فوائد۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر اپنی زندگی کو قائم رکھنے اور توحید پر خاتمہ بالخیر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔